پھر وہ کہہ رہے ہیں ان بطش ربک لشدید. 3-4 دفعہ 5 دفعہ انہوں نے وہ آیت دہرائی ہے، اور ان سے اس آیت سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. کے ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ 2010 میں جب مجھے یاد ہے شاید مغرب کی نماز تھی یا پھر عشاء کی نماز تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کون سی نماز تھی وہ، لیکن یہ یاد ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ سعد الغامدی نے پڑھائی تھی حرم شریف کے اندر نا. تو وہ نماز کے لیے میں کھڑا ہوں. اچھا مجھے سعد الغامدی کی جو ہے نا وہ بڑا ان کی قرأت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے نا. تو وہ عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز غالباً، لیکن وہ قرأت کر رہے ہیں نماز کے اندر، ٹھیک ہے، اور میں کھڑا ہوا جو اپنی دھن کے اندر وہی دنیاوی حساب کتاب ادھر ادھر لگا رہا ہوں. اچانک مجھے جو ہے نا وہ ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، کہ سعد الغامدی رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے. میں ایک دم چونک گیا. اچھا میں دنیا دار آدمی، دین سے غافل، دین کا علم کچھ نہیں، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کیوں رو رہے ہیں، ہنچکیاں بندھی ہوئی ہے. میں نے غور کیا، میں لے کیوں رو رہے ہیں. وہ قرآن کی سورہ بروج کی آیت پڑھ رہے تھے ان بطش ربک لشدید. یہ آیت پڑھی ہے انہوں نے، اس کے بعد رک گئے، ہچکیاں بندھی ہوئی ان کی. پھر وہ کہہ رہے ہیں ان بطش ربک لشدید. مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میرے اپنے آنسو جاری ہو گئے. مطلب کیا ہو رہا ہے، کیا مطلب مجھے عربی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کس چیز کے اوپر بات ہوئی. لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ کچھ ایسی آیت ہے کہ سعد الغامدی ہل گئے، کچھ قرآن میں ایسا کچھ آ گیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ان بطش ربک. ابھی بھی حرمین کی آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں، وہ قرأت موجود ہے. میں کبھی کبھار جب بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہوں، مجھے اپنے فرسٹ عمرہ کی یاد آتی ہے، میں سنتا ہوں ابھی بھی وہ ان بطش ربک. وہ 3-4 دفعہ 5 دفعہ انہوں نے وہ آیت دہرائی ہے، اور ان سے اس آیت سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. نماز جیسے تیسے کر کے ختم ہوئی، سلام پھیرا، میں سیدھا ہوٹل میں گیا. جا کے میں نے جو ہے نا وہ قرآن کھولا، اس آیت کو ڈھونڈنا شروع کیا. میں نے بولا یہ کون سی آیت تھی، کیا تھا اس میں. تو جب میں نے وہ آیت کھول کے دیکھی تو اس کے اندر ذکر تھا ان بطش ربک لشدید. سورہ بروج کی آیت ہے، تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہے، بہت شدید عذاب ہے، تم نہیں برداشت کر سکو گے. I was like میں ہوٹل میں بیٹھ کے میرے آنکھوں میں آنسو. میں نے بولا یار یہ کیا، مطلب میں کتنا دین سے دور ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں. مجھے فیل کیسے آئے گی نماز پڑھتے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا یا ہمارا دل ہی نہیں لگتا، نماز اصل میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ جو عربی میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ عربی میں پڑھ کے آ رہے ہیں. جب تک آپ وہ پڑھیں گے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس میں پڑھ کے آ رہے ہیں، تو کیا خاک فیل آئے گی آپ کو، کیا خاک سکون ملے گا رمضان کو اس میں نماز کے اندر. آپ نماز کو سمجھیں تو جو دعائیں اس میں پڑھی جا رہی ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں تو پھر فیل آئے گی نا اصل میں، تو پھر سکون ملے گا نماز کے اندر.